انشاءاللہ ان کی مشکلات کو دور فرمائے. اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین. دعائے سرکار امام زمانہ کوشش کریں سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں. الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا كلمح البصر او هو اقرب. بلند آواز. یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا علی یا علی اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث ادرکنی ادرکنی الساعة الساعة العجل العجل العجل. یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. صلوات. وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بلند ترین صلوات.
وعجل فرج۔ اذان واجب الاحترام، مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ بقیت اللہ کون ہیں، بقیت اللہ کسے کہا جاتا ہے، بقیت اللہ کس ہستی کو کہا جاتا ہے۔ اذان محترم، بقیت اللہ وہ ہے جو قائم آل محمد ہے۔ بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ وہ ہے جو فرزند فاطمہ اور احمد ہے۔ بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ وہ ہے جو حکومت کرے گا آسمان اور زمین پر۔ بقیت اللہ کون ہے جو انتقام لے گا شہیدوں کے خون کا۔ بقیت اللہ کون ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ بقیت اللہ کون ہیں؟ جن کا نام لے کے ہم فخر سے کہتے ہیں میرے مولا، میرے آقا، ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مولا، اے میرے آقا، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے۔ بقیت اللہ کون ہیں؟ جن کی زیارت کے لیے ہم جی رہے ہیں۔ اب آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم مومن بن جاؤ۔ اب گفتگو ہو رہی ہے کہ مومن کون ہوتا ہے، مومن کسے کہا جاتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اپنے ایک عقیدے پر گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ اب یہاں تک گفتگو پہنچی کہ جو ہم وسیلے سے دعا مانگتے ہیں یہ اللہ کا بھی حکم ہے، سنت رسول بھی ہے۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں، سنت رسول کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کس انداز سے دعا مانگتے ہیں۔ کل آپ نے سنا کہ جو بھی رسول کے پاس آتا تھا رسول اسی انداز سے دعا مانگتے تھے، اللہم ارحم علی فلان بحق علی، علی کے صدقے میں اس پہ رحم فرما۔ آج ایک اور روایت کی طرف اشارہ کروں، عبداللہ ابن مسعود بہت مشہور صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ ایک دن آگے رسول خدا کے پاس، کہتے ہیں یا رسول خدا، اب الفاظ پہ غور کیجیے گا، یا رسول خدا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول خدا مجھے حق دکھائیے۔ کیا دکھائیے؟ حق دکھائیے۔ اللہ کے رسول، روایت میں ملتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود کمرے میں چلے جاؤ۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے حق دکھائیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کمرے میں چلے جاؤ۔ اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے حق کی تلاش میں جیسے میں کمرے میں گیا تو میں نے حق کو دیکھا، علی کو دیکھا۔ رسول سے کیا پوچھا؟ مجھے حق دکھائیے۔ رسول نے کہا کمرے میں چلے جاؤ۔ کمرے میں دیکھا تو علی کو دیکھا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں حق ہوگا، جہاں جہاں حق ہوگا ادھر ادھر علی ہوں گے۔ علی حق کے ساتھ ہیں۔ علی نے جو بھی کیا، علی نے جو بھی کہا، علی کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ حق کے ساتھ ہے۔ اگر علی نے مشرکین کو تہ تیغ کیا تو بھی حق کے ساتھ، اگر علی نے مشرکین کو تہ تیغ کیا تو بھی حق کے ساتھ، علی نے رسول کی نصرت کی تو بھی حق کے ساتھ، علی نے مردوں کو زندگی عطا کی تو بھی حق کے ساتھ، اگر علی بچپنے میں ابو جہل کو تماچا مارے تو بھی حق کے ساتھ، اگر علی جوانی میں مرہب کے 2 ٹکڑے کر دے تو بھی حق کے ساتھ۔ علی کی پوری زندگی حق کے ساتھ ہے۔ اگر علی خوارج کی صفوں میں کھلبلی مچا دیں تو بھی حق کے ساتھ، اگر علی اپنے چاہنے والوں کی دلوں میں رگوں میں شجاعت کا خون دوڑا دیں تو بھی حق کے ساتھ ہیں، اگر علی جنگ جمل پر آ جائیں تو بھی حق کے ساتھ ہیں، اگر علی کسی غریب کو گورنر بنا دیں تو بھی حق سوار ہوا ہوں۔ یہ تو لکڑی ہے، یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، تم نے نہ نبی کو پہچانا نہ علی کو پہچانا، میں تو سوار دوش مصطفیٰ۔ صلوات پڑھیے با آواز بلند۔ محمد وعجل فرج۔ تو آپ نے دیکھا رسول خدا خدا کو علی کا واسطہ دے رہے ہیں، میرے مولا علی خدا کو نبی کا واسطہ۔ یہی تو وسیلہ ہے کہ خدائے نبی کے واسطے، خدائے علی کے واسطے ہماری مشکل کو سولو کر دے۔ اچھا اب
اور آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ابھی تک آپ نے 4 آیتیں سنی، سورہ مائدہ کی سنی، سورہ مریم کی سنی، سورہ بقرہ کی آیت سنی، سورہ رعد کی آیت سنی، اب دوبارہ سورہ مائدہ۔ ابھی تک آیتیں کلیئر تھیں، لیکن یہ والی آیت بہت کلیئر ہے۔ مائدہ 5واں سورہ آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ دیکھو اے صاحبان ایمان، با تقویٰ ہو جاؤ اور اللہ تک آنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کر دو۔ اب جب کلیئر آیت آ گئی تو جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں انہوں نے کہا ہاں بات ٹھیک ہے، وسیلے کو ہم اتنا مان ہی لیتے ہیں کیونکہ اللہ نے کلیئرلی کہہ دیا، مگر وسیلے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے اسماء کو وسیلہ بناؤ۔ اب یہ دوسرا اعتراض، گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ پہلے تو کہا وسیلے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اللہ جو ہے شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو وسیلے کی کیا ضرورت؟ اب جب کلیئر آیت آ گئی 5واں سورہ 35ویں آیت، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے وسیلے کی ضرورت ہے، مگر اگر وسیلہ بنانا ہے تو اللہ کے اسماء کو وسیلہ بناؤ۔ ہم کہتے ہیں اچھا یہ بھی منظور ہے، اللہ کے اسماء کو وسیلہ بناؤ۔ اسماء ہے عربی کا لفظ، جمع ہے اسم کی۔ اسم کیا ہے؟ یعنی نام۔ آپ بیٹے کا نام رکھتے ہیں حسن رضا، کیوں بھائی؟ تاکہ اس نام سے پہچانا جائے۔ نام کیا ہے؟ جس سے کوئی پہچانا جائے۔ نام کیا ہے؟ جس سے کوئی پہچانا جائے۔ اب دیکھ لیجئے اللہ سب سے زیادہ کس کے ذریعے سے پہچانا گیا؟ اللہ سب سے زیادہ کس کے وسیلے سے پہچانا گیا؟ امام خود فرماتے ہیں جب اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا، اللہ نے کہا میری تسبیح کرو، فرشتوں نے کہا لا علم لنا بار الہ، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو مولا فرماتے فسبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے اللہ کی تسبیح شروع کی، فرشتوں نے ہمیں دیکھ کر اللہ کا ذکر شروع کیا۔ نام یعنی کسی کی پہچان، نام یعنی جس کے ذریعے سے کوئی پہچانا جائے۔ اب اللہ سب سے زیادہ کس کے ذریعے پہچانا گیا؟ اہل بیت کے ذریعے سے۔ اسی لیے امام نے فرمایا نحن اسماء اللہ، ہم ہی اللہ کے اسماء ہیں۔ اگر اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے اسماء الہی کو وسیلہ بناؤ تو ہم مانتے ہیں، کیونکہ ہم اسماء الہی کو تو وسیلہ بناتے ہیں۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا خدائی راز آشکار نہ ہوتا۔ توجہات کا طالب ہوں۔ میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا خدائی راز آشکار نہ ہوتا، میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا حسن ہوتا پرستار نہ ہوتا، میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا مصور ہوتا شاہکار نہ ہوتا، میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا یوسف ہوتا خریدار نہ ہوتا، میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا معبود ہوتا عبادت گزار نہ ہوتا، اور میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا گنہگار ہوتا شفاعت کا کاروبار نہ ہوتا۔ ہاں بھائی، اگر تو نہ ہوتا گنہگار ہوتا مگر شفاعت کا کاروبار نہ ہوتا۔ اگر شفاعت مل رہی ہے تو حبیب تیرے وسیلے سے۔ اگر قیامت کے دن کسی کو نجات ملے گی تو اہل بیت کے وسیلے سے۔ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطی غدن بید الیمنا صحیفتی۔ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ شعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطی غدن بید الیمنا صحیفتی۔ ترجمہ اردو میں آسان کر کے بتاؤں کہ امام شافعی کہتے ہیں اگر قیامت کے دن میری نجات کا وسیلہ کوئی ہے تو آل نبی ہے۔ آل نبی کے وسیلے سے میری نجات ہوگی، آل نبی کے ذریعے سے مجھے نجات ملے گی۔ عزیزان محترم، تمام شیعہ اور اکثر اہل سنت جب بھی دعا مانگتے ہیں وسیلے کے ذریعے سے مانگتے ہیں، لیکن بعض ہیں بہت خطرناک لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اب کوشش کیجیے اپنے بچوں کے عقائد مضبوط کیجیے، ہر عقیدے پر دلیل ہے، اور بچوں کو سنائیے۔ مجلس میں وقت قلیل ہے، ساری باتوں کی طرف اشارہ یقیناً نہیں ہو سکتا، لیکن یہ آپ کو میں ہنٹ دے رہا ہوں تاکہ آپ انشاءاللہ کوشش کریں اپنے بچوں کے عقائد مضبوط کریں۔ ایک شیعہ بچہ وہ ہے جس سے جب کوئی آگے پوچھے یہ جو عقیدہ ہے اس پر دلیل کیا ہے فوراً دے دے، یہ جو تمہارا عقیدہ ہے اس پر دلیل کیا ہے فوراً قرآن سے حدیث سے عقل سے منطق سے دلیل دے دے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس لیے قرآن سے بھی حدیث سے بھی عقل سے بھی۔
اور اب مسلسل جو موضوع ہمارا چل رہا ہے کہ اہل بیت کے وسیلے سے اپنے گھرانے کو مہدوی گھر بنائیں، بہت ضروری ہے۔ آج چوتھی مجلس ہے، 5 اور مجلسیں باقی ہیں۔ اب ان دنوں میں اگر ہم خود کو نہ بدلیں تو پھر کب بدلیں؟ یہ جو ہم نے مقابلہ رکھا ہے بچوں کا، اسی لیے رکھا ہے کہ تھوڑا ہم آپ کو جھنجھوڑ لیں، باقی انشاءاللہ آپ خود آگے بڑھیں گے۔ کہ الہی عظم البلا، یہ جو دعا ہے، وہ بچے جنہوں نے ابھی تک یاد نہیں کی 7 سال سے 14 سال تک انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ جمعرات کو آئیں، جو بھی 5 پہلے بچے آ جائیں اور صحیح سنائے ترجمے کے ساتھ، انشاءاللہ 5 بہترین گفٹ ان کو ملیں گے۔ کچھ مشہد امام رضا کے اسپیشل گفٹ ہیں اور کچھ انشاءاللہ دیگر گفٹ ملیں گے، صرف اس لیے کہ بچے کو موٹیویٹ کریں کہ میرا بچہ آج الہی عظم البلا سیکھ رہا ہے، کل انشاءاللہ زیارت آل یاسین یاد کرے گا، پرسوں دعائے احد یاد کرے گا، پھر دعائے ندبہ یاد کرے گا۔ اپنے بچوں کو صلی علی وآل محمد وعجل، اپنے بچوں کو عاشق امام زمانہ بنائیے۔ مہدوی گھرانے کی صفات، ایک صفت، مہدوی گھرانہ وہ گھر ہے جس کے ہر فرد میں محبت نہیں مودت اہل بیت ہوتی ہے، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے محبت کا۔ دوسرا، مہدوی گھرانہ کون سا گھر ہے؟ مہدوی گھرانہ وہ گھر ہے جس میں آپس میں محبت ہوتی ہے۔ تیسرا، کل آپ نے سنا مہدوی گھرانہ کون سا گھر ہے؟ جس میں ایثار ہوتا ہے، جس میں قربانی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے لیے قربانی دیتا ہے، بیوی میاں کے لیے قربانی دیتی ہے، بچے ماں باپ کے لیے قربانی دیتے ہیں، ماں باپ بچوں کے لیے قربانی۔ یہ ہے مہدوی گھرانہ۔ مہدوی گھرانے میں خود خواہی نہیں، سیلفشنس نہیں، انانیت ختم کرنا ہے۔ مہدوی گھرانہ کیا؟ جس میں انا نہیں۔ ہمارے گھروں میں دیکھیے کتنی انا ہے، میں، یہ میں بڑی خطرناک ہے۔ مہدوی گھرانہ وہ ہے جس میں میں نہیں ہے۔ پہلے ماں اپنی بیٹیوں کو سکھایا کرتی تھی کہ بیٹا کوئی ہنر میں تمہیں سکھاتی ہوں تاکہ انشاءاللہ جب تو اپنے گھر جائے گی، شادی کرے گی، میاں کو مدد کرے گی اگر حالات بگڑ گئے اپنے اس ہنر کے ذریعے سے۔ یہی تھا نا؟ آج کل ماں باپ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ بیٹا میں تمہیں علم سکھا رہی ہوں، تعلیم دے رہی ہوں تاکہ اگر میاں کے ساتھ نہیں بنی تو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکوں۔ ہے نا؟ آج کل بڑے بڑے شہروں میں تو بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ ماں باپ یہ بچیوں کو سکھا رہے ہیں، مگر اسلام یہ نہیں سکھا رہے۔ اسلام کہہ رہے انانیت کو چھوڑو، میں کو چھوڑو۔ سب سے پہلے انا کہنے والا شیطان تھا، انا خیر منہ، بھائی میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، تو وہ شیطان ملعون بنا۔ ہم شیطان کے ماننے والے تو نہیں ہیں، ہم تو علی کے ماننے والے ہیں، ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم تو امام زمانہ کے ماننے والے۔ یہ انانیت مٹا دیجئے۔ ماں باپ بچوں کو، مہدوی گھرانی یعنی کیا؟ باپ اپنے بیٹے کو سکھائے، ماں اپنی بیٹی کو سکھائے کہ بیٹا اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ مہدوی گھرانہ وہ گھر ہے جس میں آپس میں محبت ہے، جس میں ایثار ہے، سیکریفائس ہے، قربانی ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے تمہیں پڑھا لکھا دیا اب اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہو، جب میاں کے ساتھ نہیں بنی تو چلی جاؤ طلاق دے دو۔ طلاق وہ جائز چیز ہے جس سے عرش خدا ہلتا ہے جائز، بالکل جب مجبوری کی حالات ہیں پھر بھی عرش خدا ہل جاتا ہے۔ جب شیعوں میں طلاق ہوتی ہے، شیعہ بچے کی طلاق ہوتی ہے، شیعہ بچی کی طلاق ہوتی ہے، امام زمانہ کا دل ٹوٹتا ہے کہ امام زمانہ ہمارے بابا ہیں، آپ کے بچے کی خدا نخواستہ یا بچی کی طلاق ہو جائے آپ کا دل نہیں دکھے گا؟ یقیناً دل دکھے گا۔ جب شیعہ لڑکے کی یا شیعہ لڑکی کی طلاق ہوتی ہے امام کا دل دکھتا ہے، میرے بچے کا گھر ٹوٹ گیا، میری بچی کا گھر ٹوٹ گیا۔ مہدوی گھرانہ وہ ہے جس میں مرد بھی قربانی دیتا ہے، جس میں عورت بھی قربانی دیتی ہے۔ آپ نے سنا علامہ طباطبائی نے کیا کہا؟ اگر اللہ کے قریب پہنچنا ہے تو گھر کے ذریعے سے پہنچو گے۔ آج ایک اور بزرگ عالم کا واقعہ، آیت اللہ العظمیٰ حمدانی، کہتے ہیں میں جوان تھا، جوانی میں ایک بہت بڑے عارف کے پاس گیا۔ اس بزرگ عارف عالم کا نام ہے آیت اللہ العظمیٰ نخودکی۔ اچھا یہ نخود فارسی میں چنے کو بولتے ہیں، ان کا نام نخودکی کیوں پڑا؟ سنیے کتنے بڑے عارف تھے یہ۔ آیت اللہ نخودکی کی قبر جو ہے مشہد میں سین انقلاب میں حرم امام رضا میں ہے۔ آیت اللہ نخودکی اتنے بڑے عارف تھے اور اتنے بڑے عاشق خدا تھے کہ ایک حرم کا خادم بتاتا ہے، شاہ کے زمانے میں حرم 24 گھنٹے کھلا نہیں تھا، رات کو 12 بجے بند کر دیتے تھے پھر صبح آ کے کھولتے تھے۔ تو یہ خادم بتاتے ہیں برف ہو رہی تھی شدید، میں نے دیکھا کہ سب چلے گئے، سارے دروازے بند ہو گئے، بس آخری دروازہ بند کر کے میں نے نکلنا تھا۔
تو میں نے دیکھا حرم میں گنبد امام رضا کے ساتھ آیت اللہ نخودکی نماز پڑھ رہے ہیں اور رکوع میں ہیں. برف باری ہو رہی تھی. میں نے ہیٹر ساتھ میں رکھ لیا. میں نے کہا میں تو گھر جا کے سو جاؤں گا, آیت اللہ کی جب نماز ختم ہوگی وہ ہیٹر کھول لیں گے, بیمار نہ پڑ جائیں. یہ خادم کہتا ہے صبح بھی سب سے پہلے دروازہ میں ہی کھولتا تھا. صبح سب سے پہلے جب میں نے دروازہ کھولا اور میں حرم میں آیا, آیت اللہ نخودکی کی حالت دیکھ کر میں حیران ہو گیا. میں جب گیا تھا یہ رکوع میں تھے اور برف باری ہو رہی تھی, میں ہیٹر رکھ کے گیا تھا. اب جو میں واپس آیا ابھی تک برف بھی ہو رہی تھی, آیت اللہ رکوع میں بھی تھے اور آدھا میٹر برف ان کی کمر پہ جمع تھی. ایسی نماز کبھی پڑھی ہے آپ نے کہ بھائی گھنٹے گھنٹے گزر جائیں, آپ پہ برف باری ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. ایسی نمازیں پڑھنی ہے علی والے کو. مولا علی نے یہی سکھایا کہ علی والا ایسی ہی نماز پڑھتا ہے کہ ہڈی سے تیر نکل جائے مگر پتہ نہ چلے کہ تیر نکلا کہ نہیں. یہ آیت اللہ نخودکی. ان کو نخودکی کیوں بولتے تھے؟ کیونکہ جب بھی کوئی بیمار ان کے پاس آتا تھا, آیت اللہ میں بیمار ہوں, میری ماں بیمار ہے, میرا باپ بیمار ہے, میرا بھائی بیمار ہے, مگر وہ ابھی میرے ساتھ نہیں ہے, وہ میرے شہر میں ہے, ہمدان میں, شیراز میں, اصفہان میں, کسی اور جگہ پر. تو آیت اللہ نخودکی ایک چنا دیتے تھے, اسی لیے ان کا نام پڑ گیا نخودکی. جو بھی آگے کہتا تھا میرا ماں باپ بھائی بیمار ہے, تو آیت اللہ نخودکی ایک چنا دیتے, کہتے یہ چنا تم یہاں کھاؤ, تیری ماں شہر میں ٹھیک ہو جائے گی. اتنے بڑے عارف تھے. اب ان کی فضیلت میں نے آپ کو اس لیے سنائی تاکہ جو جملہ میں آپ کو سنانے والا ہوں وہ آپ کو یاد رہے. تو گفتگو کیا چل رہی ہے؟ مہدوی گھرانے میں ایثار, قربانی ہوتی ہے. مہدوی گھرانہ وہ گھر ہے جس میں اخلاق سے زندگی چلتی ہے. اب یہ سنیے, آیت اللہ العظمیٰ ہمدانی کہتے ہیں میں اس آیت اللہ نخودکی کے پاس گیا جو پوری رات نماز پڑھ رہے ہیں, آدھا میٹر برف ان کی پیٹھ پر ہے, جو ایک چنا دیتے ہیں, بیمار اپنے شہر میں شفایاب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. اب آیت اللہ نخودکی کے پاس آیت اللہ ہمدانی کہتے ہیں جوانی میں گیا. اس وقت آیت اللہ ہمدانی آیت اللہ نہیں تھے. آیت اللہ ہمدانی بہت بڑے عالم اور عارف ہیں. کہتے ہیں جب میں جوان تھا آیت اللہ نخودکی کے پاس گیا, میں نے کہا آیت اللہ مجھے کوئی نسخہ دیجئے عارف بننے کے لیے. اب علم عرفان ایک بہت بڑا علم ہے, وہ موضوع ہی وسیع ہے, ہمارا موضوع ہے نہیں. صرف اتنا آسان الفاظ میں بتا دوں کہ عارف بننا یعنی اللہ کے قریب ہونا, عارف بننا یعنی امام حسین کے قریب ہونا, عارف بننا یعنی امام زمانہ کے قریب ہونا. کہا میں بہت اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں, مجھے کوئی نسخہ بتائیے, میں کیا کروں جو اللہ کے قریب ہو جاؤں, اہل بیت کے قریب ہو جاؤں. تو آیت اللہ نخودکی نے بڑا پیارا جملہ کہا, بس 2 لفظ, فارسی کے ہیں, ترجمہ سناتا ہوں. کہا نارنج و نرنجان. کیا ترجمہ؟ نارنج و نرنجان. کہا نہ کسی کو تکلیف دو نہ کسی سے تکلیف لو. پتہ نہیں جملہ آپ سمجھے گے نہیں. آیت اللہ ہمدانی تو نہیں سمجھے. انہوں نے کہا میں نے پوچھ لیا آیت اللہ نخودکی سے, اچھا یہ جو آپ نے کہا نرنجان یعنی کسی کو تکلیف نہ دے, یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایسا کام نہ کرو کسی کو دکھ ہو, ایسی بات نہ کہو کسی کا دل دکھ جائے, یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی کو دکھ نہ دو. اگر اللہ کے قریب پہنچنا ہے, اگر اہل بیت سے قریب ہونا ہے تو بیوی کو دکھ نہ دو, میاں کو دکھ نہ دو, پڑوسی کو دکھ نہ دو, کسی مومن کو دکھ نہ دو, کسی انسان کو دکھ نہ دو. اگر اہل بیت کے قریب, اہل بیت نے یہی سکھایا, اہل بیت نے تو دشمن کو بھی کوشش کی کہ اسے دکھ نہ ہو. دشمن برا بھلا کہہ رہا ہے مگر اہل بیت کرم پہ کرم پہ کرم کر رہے ہیں. کسی کو دکھ نہ دو, کسی کو دکھ نہ ہو, یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, مگر یہ کہ خود تمہیں دکھ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت اللہ نخودکی سے جب آیت اللہ ہمدانی نے پوچھا تو آیت اللہ نخودکی کہتے ہیں جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں خود دکھ نہ ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی انانیت کو ختم کر دو. کہا وہ کیسے؟ کہا تمہیں دکھ کب ہوتا ہے, آپ کو دکھ کب ہوتا ہے, مجھے دکھ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کہیں سے گزر رہے ہیں, کوئی جاننے والا وہاں کھڑا ہے, اس نے آپ کو سلام نہیں کیا, دکھ ہوگا نا, ارے اس نے مجھے سلام نہیں کیا. بات صحیح کر رہا ہوں نا؟ آپ کہیں سے جا رہے ہیں اور جناب آپ کا جاننے والا ہے, اس نے آپ کو سلام نہیں کیا, تو آپ کو دکھ ہوگا مجھے سلام نہیں کیا. کہا تم ہو کون؟ جب تم خود کو میں سمجھو گے نا کہ مجھے سلام نہیں کیا تو آپ کو دکھ ہوگا. آپ کہیں سے جا رہے ہیں, کسی نے گالی دے دی, سلام نہ کرنا تو الگ بات ہے, گالی دے دی, آپ کا نام لے کے او فلاں فلاں, دکھ کب ہوگا؟ جب آپ خود کو کچھ سمجھیں گے. لیکن جب آپ کہیں گے میں تو کچھ بھی نہیں, مجھے کس لیے دکھ ہو,
لوگوں نے تو انبیاء کو گالیاں دی، مجھے اس نے گالی دے دی تو کیا گالی مجھے چپک گئی کیا؟ گالی دینے والا خود بیچارہ عذاب میں ہے، وہ خود اپنے لیے بچھو بنا رہا ہے، مجھے کیا تکلیف؟ جب آپ خود کو کچھ نہیں سمجھیں گے، انانیت ختم کر دیں گے، میں ختم کر دیں گے، تو آپ کو دکھ بھی نہیں ہوگا۔ دکھ ہمیشہ اسی وقت ہوتا ہے، اچھا 4-5 دوست ہیں، کسی نے بلایا سب کو گھر پہ دعوت پہ، آپ کو نہیں بلایا، اچھا دیکھا مجھے نہیں بلایا، کیوں بھائی؟ میں کون ہوں؟ آپ کون ہیں؟ یہ انانیت سب سے بڑی خطرناک شیطان کی سازش ہے، جو اگر کسی کے اندر آ گئی وہ انسان دنیا میں بھی تباہ، آخرت میں بھی تباہ۔ میں کون ہوں؟ اکثر دیکھیے یہ نظر آ رہا ہے مومنین، میں سید ہوں، میں عالم ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں مالدار ہوں، میں تاجر ہوں، میں حسین ہوں۔ تو کون ہے؟ کس بات پہ غرور، کس بات پہ تکبر؟ یہی میں حسین سے حسین انسان، مالدار سے مالدار ترین انسان، سب سے بڑا مشہور ترین انسان، جتنے بھی انسان کے پاس پاورز ہوں، جتنا بڑا انسان ہو، جب مرے گا تو وہ بھی قبر میں مٹی کے منوں کے نیچے جائے گا۔ جب میں مروں گا، آپ مریں گے، ہم جتنے بھی لوگ ہیں مریں گے، تو کیا ہمارے لیے اسپیشل کوئی گھر بنایا جائے گا؟ سب 2 میٹر کی قبر میں جائیں گے۔ تو غرور کس بات کا؟ تکبر کس بات کا؟ اب یہ روایت سنیے، روایت میں ملتا ہے جو انسان بہت متکبر ہے، تکبر کر رہا ہے اپنے پیسوں پہ کہ میں بڑا مالدار ہوں، تو روایت میں ملتا ہے اے مالدار انسان، جو تمہیں تکبر ہے اپنے پیسوں پہ، تو ذرا یہ بتاؤ کیا تم اپنے پیسوں کے ذریعے سے پوری دنیا نہیں بلکہ پوری کائنات کے تمام انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، حیوانوں کو، دریا میں رہنے والوں کو، تمام کائنات کی مخلوقات کو اپنے پیسوں کے ذریعے کیا ایک وقت کا کھانا کھلا سکتے ہو؟ تم تکبر کرے نا، بڑا مالدار ہوں، بڑا پیسے والا ہوں، اپنے اس پیسے سے پوری کائنات کی تمام مخلوقات کو صرف ایک وقت کا کھانا کھلا کے دکھاؤ، کھلاؤ نا۔ تم غرور ہے نا، تکبر ہے نا، گھمنڈ ہے نا اپنے پیسے پہ، میں بڑا مالدار ہوں، کھلا کے دکھاؤ اپنے صرف ایک وقت کا کھانا۔ کس بات پہ غرور، کس بات پہ تکبر؟ جو سب سے بڑا طاقتور انسان ہے، بڑا پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، ڈی سی اے، ایس پی اے، جو بھی ہے، بڑا پاورفل انسان ہے، اے انسان تجھے اپنے پاور، اپنی قدرت، اپنے طاقت پر غرور ہے؟ اگر تمہیں اپنی طاقت پر غرور ہے تو ذرا ایک کام تو کر کے دکھا، جب ملک الموت تیری روح نکالنے آئے اپنی طاقت سے زمانہ کا عشق بڑھائیے، اپنے بچوں کو عاشق امام زمانہ بنائیے، کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کے بچے بھی جب امام زمانہ کا نام آئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ لیکن جب ماں باپ اپنے امام زمانہ کو بھلا دیں تو بچے بیچارے کو کیا سکھائیں گے؟ یہ جو دعائیں ندبہ کا میں نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ اس جمعے کو اگر مینجمنٹ مینیج کر سکے تو مینجمنٹ نے کہا ہم مینیج کر لیں گے، لیکن ٹائم مجھے کہا 6 بجے رکھیں، 7 بجے رکھیں، میں نے کہا نہیں، نماز فجر کے بعد 5 بجے، تو کہاں کم لوگ آئیں گے، میں نے کہا امتحان ہے بھائی، امام زمانہ کے لیے جب ہم نیند کو نہیں چھوڑ سکتے، صبح 5 بجے دعائیں ندبہ کو نہیں آ سکتے، تو وہ خود کو جواب دے دیں، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو لہٰذا مینجمنٹ نے مان لی ہماری ریکویسٹ کہ اسی جمعے کو 8 محرم کو دعائیں ندبہ ہوگی، 5 بجے، ٹھیک 5 بجے شروع ہوگی، ٹھیک 6 بجے ختم ہوگی، ناشتہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اب دیکھیں گے کہ کتنے لوگ آتے ہیں، ماشاءاللہ ابھی کتنے لوگ ہیں، 200 300 400 500 1000 مجھے نہیں معلوم۔ اب اگر اتنے مومنین آ گئے صبح دعائیں ندبہ کو اپنی نیند کو چھوڑ کے، اس کا مطلب ہے کہ بڑے عاشق ہیں۔ لیکن 10 تھے، 20 تھے، 30 تھے، 40 تھے، 50 تھے، کم مومنین آئے تو پھر وہ جو نہیں آئے وہ خود کو کہہ دے کہ میں کیوں نہیں آیا۔ ایک دوسرے پہ انگلیاں بھی نہ اٹھائیں، یہ بھی ایک خطرناک بات ہے، اچھا ہم آئے تھے تم نہیں آئے تھے، نہیں، یہ کام نہ کریں۔ لیکن انشاءاللہ یہ ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے کہ دیکھیں جمعے کے دن صبح 5 بجے انشاءاللہ مولا امام زمانہ کو پرسہ دینے کا اسپیشل دعائے ندبہ کا پروگرام ہے، دیکھیں کون آتا ہے انشاءاللہ۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ عاشقان امام حسین جو کرونا سے نہ ڈر کے مجلس میں آئے ہیں، یقیناً دعائے ندبہ میں اس سے زیادہ مومنین آئیں گے، یہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ آئیے امام زمانہ کو یاد کریں، امام زمانہ ہماری جان ہیں، ہماری پہچان ہیں، امام ہمیشہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔
ایک روایت کے مطابق امام دن میں کئی مرتبہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، میرے اللہ میرے مومنین، میرے چاہنے والوں کی مشکلات کو دور کر دے، مگر ہم کتنی مرتبہ امام کو یاد کر رہے ہیں؟ ہم کہ تہران میں ایک لڑکا رہتا تھا یونیورسٹی میں، بڑا بے دین تھا، مسلمان تھا، شیعہ تھا مگر بے دین تھا، اتنا بے دین تھا کہ ایران میں رہتے ہوئے شراب پیتا تھا، حالانکہ ایران وہ ملک ہے جہاں شراب نہیں ملتی، کوئی چھپے چھپے ملے تو ملے، مگر یہ ایران میں بیٹھ کر بھی شراب پیتا تھا، بڑا بے دین لڑکا تھا، مگر شیعہ بھی تھا، زبانی شیعہ، مومن تھا مگر وہ زبانی والا مومن، اصلی والا جو ہم کہتے ہیں زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، وہ والا نہیں تھا۔ اب جناب کہتا ہے کہ قم اور تہران میں 1-1.5 گھنٹے کا راستہ ہے، ہر مہینے ایک گروپ اسٹوڈنٹس کا قم جاتا تھا زیارت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا۔ صلوات نہیں پڑھیں گے؟ وعجل فرجہ۔ کہتا ہے ایک مرتبہ جب گروپ جانے لگا تو بچوں نے، لڑکوں نے مجھے کہا آپ بھی چلو، میں نے کہا میں قم جا کے کیا کروں گا، میں زیارت کرنے کا شوق ہی نہیں رکھتا، کہا چلو گھوم لو قم میں، کہا بڑا اصرار کیا، میں قم آ گیا۔ اچھا یہ لڑکے گئے جمکران تو مجھے بھی لے گئے، مجھے کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا، قم لے گئے، بیوی کے حرم میں لے گئے، میں ادھر بھی گیا، بس مزہ نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں سارے اسٹوڈنٹ گئے آیت اللہ بہجت کے پاس۔ آیت اللہ بہجت بہت بزرگ عارف گزر چکے ہیں، 2009 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا آیت اللہ بہجت کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ لوگوں کی اصل شکل دیکھتے ہیں، اکثر وہ ذکر کرتے تھے یا ستار، یعنی اے پردہ ڈالنے والے، اے پردہ ڈالنے والے، مجھے لوگوں کی شکل نہ دکھا۔ یہ علم عرفان میں پاورز ہیں، تو ان کو لوگوں کی شکل نظر آتی تھی۔ اب یہ جوان کہتا ہے، شرابی اسٹوڈنٹ تہران والا جو قم آیا ہے، کہتا ہے ہر جگہ گئے تو مجھے مزہ نہیں آیا، آیت اللہ بہجت کے پاس جب گئے تو آیت اللہ بہجت تمام لڑکوں کو پیار سے محبت سے دیکھ دیکھ کر ان سے باتیں کر رہے تھے۔ جیسے میں ان کے قریب آیا انہوں نے سر جھکا دیا، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ اب یہ جوان کہتا ہے ان کے بارے میں نے سنا ہوا تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جب بھی یہ کسی کوئی ان کے سامنے آتا ہے تو اس شخص کا اصلی چہرہ دیکھ لیتے ہیں، تو نہ معلوم میرا چہرہ اصلی کتنا خبیث ہے کہ آیت اللہ بہجت دیکھنے کو بھی تیار نہ تھے، سب کو ملے، سب سے پیار سے باتیں کی مگر میری طرف دیکھا تک نہیں۔ یہ جوان کہتا ہے بس یہی جو میرے ذہن میں خیال آیا، میں بڑا پریشان ہو گیا، میں نے کہا یعنی میری باطنی شکل اتنی گندی ہے، نہ معلوم کتا، حیوان، خنزیر، کس حیوان جیسی شکل ہے کہ آیت اللہ بہجت مجھے دیکھنے کو تیار نہیں۔ کہتے ہیں بس اسی وقت اسی مسجد میں نے نیت کی، ارادہ کیا، آج سے میں ہر گناہ چھوڑ دوں گا تاکہ میری باطنی شکل کم سے کم انسانی شکل تو بنے، کم سے کم انسانوں جیسا تو لگوں۔ کہا پورا مہینہ، پھر ہم واپس تہران چلے گئے، نیکسٹ مہینے دوسرے مہینے ایک دوسرا گروپ آیا جوانوں کا قم کی طرف، میں نے کہا مجھے بھی لے جاؤ۔ پورا مہینہ اس نے کہا میں نے شراب نہیں پی، گناہ نہیں کیا، کوئی بھی حرام کام نہیں کیا، ہر وہ واجب جس کا اللہ رسول نبی علی نے حکم دیا اس پر عمل کیا، ہر برائی کو چھوڑ دی، فاسق تھا اب مومن بن گیا۔ کہتا ہے کہ اب دوسرے گروپ کے ساتھ 1 مہینے کے بعد میں آیا۔ اب غور سے سنیے امام زمانہ کو کیسے خوش کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں امام زمانہ کو خوش کریں، اب یہ یاد رکھیے نسخہ بہترین نسخہ ہے، آج سے عمل کریں، ابھی سے عمل کریں، ابھی سے نیت کریں۔ کہا دوسرا مہینہ تھا، میں پھر قم آیا، اسٹوڈنٹس کے ساتھ جمکران گئے، بڑا لطف آ رہا ہے، بیوی کے حرم میں گیا، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، بڑا سکون مل رہا ہے۔ اب جیسے پھر آیت اللہ بہجت کی مسجد میں آئے، میں دور کھڑا تھا، میں نزدیک نہیں گیا، کہیں پھر میری شکل ابھی سدھری نہ ہو، ابھی میری شکل وہی خراب نہ ہو، آیت اللہ پھر مجھے نہ دیکھے۔ کہا میں نزدیک نہیں گیا مگر میرے دوستوں نے جن کے ساتھ میں تہران سے آیا تھا انہوں نے مجھے بلایا، ادھر آؤ آیت اللہ بہجت تمہیں بلا رہے ہیں۔ کہا میں قریب گیا لیکن ڈرتا ہوا، وہی آیت اللہ جو پچھلے مہینے مجھے دیکھے بھی نہیں، اب مجھے انہوں نے بلایا اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا، یہ وہ جملہ ہے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میری طرف دیکھا، میری طرف دیکھ کر کہا مرحبا جوان، پچھلے 1 مہینے سے تو نے امام زمانہ کو خوش کیا۔ مرحبا جوان، پچھلے 1 مہینے سے تو نے مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ لائی ہے، ابھی سے ارادہ کریں۔
امام کے عاشق و مہدوی گھرانہ یعنی کیا؟ یعنی میں ہر وہ برائی چھوڑوں گا جس سے امام کا دل دکھتا ہے، اور ہر وہ عمل کروں گا جس سے امام خوش ہوتے ہیں۔ امام بڑے مظلوم ہیں۔ امام کی مظلومیت کل آپ نے سنی نا، کہ مولا حسین کا خون بھرا کرتا مولا کے ممبر کے سامنے لہراتا۔ اب اور سنیے، ایک بہت بڑے مجتہد کہتے ہیں ہر روز اللہ، امام زمانہ کی مظلومیت سنیے، بہت بڑے مجتہد کہتے ہیں ہر روز اللہ امام زمانہ کو کربلا کا منظر دکھاتا ہے۔ امام زمانہ کی مظلومیت سنو، خدا را کم سے کم میں شیعہ امام کا دل نہ تڑپا ہوں۔ عزادارو، کربلا میں کچھ ایسے مناظر ہیں جنہیں مولا حسین جیسا صابر امام بھی ایک مرتبہ سے زیادہ نہ دیکھ سکا۔ ہاں بھائی، کربلا کے کچھ بڑے سخت مناظر ہیں۔ ایک سب سے سخت منظر کربلا کا کیا ہے؟ علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا لگنا۔ راوی کہتا ہے میں نے اکبر کی شہادت سے پہلے مولا حسین کو دیکھا تھا، مگر اکبر کی شہادت کے بعد میں حسین کو پہچان نہ سکا، سر کے داڑھی کے بال سفید۔ یہ وہ منظر ہے جو مولا حسین برداشت نہ کر سکے، مگر امام زمانہ کو ہر روز یہ منظر دکھایا جاتا ہے۔ رو رو کے کہتے ہیں میرے اللہ میرا جلد ظہور فرما، مگر آواز آتی ہوگی ابھی مومن تیار نہیں ہوئے۔ کتنا امام کا دل دکھتا ہے۔ خدا را مولا کو دکھ نہ دینا آج کے بعد۔ روتی ہوئی آنکھوں سے سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجیے اور کہیے السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب۔ آنکھوں کو بند کیجیے، بلند آواز سے سب مل کے السلام علی الحسین و علی علی ابن و علی اولاد و علی اصحاب الحسین۔ میرے مولا یا حسین جان، 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 میرے مولا یا حسین جان۔ بلند آواز سے میرے مولا یا حسین جان، میرے میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا میرے مولا۔ عزادارو، میرے مولا حسین کی ننھی 3 برس کی
بچی شاید رو رو کے کہتی ہوں گی چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی چچا جان تھوڑی دیر کے لیے ذرا میرے پاس آئیے میرے چہرے پہ نظر کیجیے تم سب اولاد والے ہو نا تم سب کے گھروں میں ننھی ننھی بچیاں ہوں گی آج مجلس کے بعد اپنی بچیوں کے چہرے کو جا کے چومنا کیا ننھی بچی کو کوئی تماچا مارتا ہے عزاداروں پچھلے 3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں اکثر مومنین گریہ کر رہے ہیں مگر بعض مومن ابھی تک نہیں رو رہے عزاداروں جب بھی مجلس میں آیا کرو کوشش کرو چیخ چیخ کے رو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مجلس میں بی بی سکینہ آتی ہے جب عزاداروں کو روتا دیکھتی ہوگی شاید پھوپھی زینب سے پوچھتی ہوگی پھوپھی اماں یہ کون ہے یہ میرے بابا کو کیوں رو رہے ہیں بی بی زینب کہتی ہوگی سکینہ یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں مجھے نہیں معلوم شاید بی بی سکینہ رو کر کہتی ہوں گی پھوپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے پھوپھی اماں جب آپ روتے ہیں عجب نہیں بی بی سکینہ رو کے کہتی پھوپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے پھوپھی اماں تیری چادر او بچ جاتی جب بھی مجلس میں آیا کرو گھٹ گھٹ کے نہ رونا روتی ہوئی آنکھوں سے سب مل کے کہو یا حسینو یا حسینو یا حسینو بلند یا حسینو یا حسین فارسی کا ایک نوحہ سنانا چاہتا ہوں بی بی سکینہ کے مصائب ایران میں اس طرح سے پڑھتے ہیں شاعر کہتا ہے بیٹی اپنے بابا سے باتیں کر رہی ہے شاید سکینہ نے یہ باتیں کہیں اور ترجمہ بھی سناؤں گا دل تڑپ جائے گا شاعر کہتا ہے بی بی سکینہ رو رو کے بابا کو کہتی ہے بابا جو نام حسین
آپ کی ننھی بچی کیسے آپ سے بات کرتی ہے، وہ تصور کیجئے. میرے بابا حسین. اب سنو گے. چاره از دنیا بریده بدون تو خوشی ندیده. سنو گے. سکینہ گویا بابا کو کہہ رہی ہے بابا آپ کے بعد میں دنیا سے تنگ آ گئی ہوں. اب دنیا میں رہنے کا سکینہ کو دل نہیں کہتا. دوسرے جملے کا ترجمہ سنو گے. بدون تو خوشی ندیدے. بابا آپ کے جانے کے بعد سکینہ نے کوئی خوشی نہیں دیکھی. کرو ابھی بڑا مصائب رہتا ہے. اب یہ جملہ سنو. بابا جونام حسین. میرے بابا حسین ببین میری طرف دیکھو. بیٹی بابا سے بات کر. بابا جونام حسین. آپ بھی بی بی سکینہ کی طرح مولا حسین کو بلائیے. بابا جونام حسین. سب مل. بابا جونام حسین. بابا حسین ببین بابا میری طرف دیکھو. ہمیں موہایم سفید. بابا ذرا میری طرف دیکھو. میرے سر کے بال سفید ہو گئے. 3 برس کی بچی کے سر کے بال سفید نہیں ہوتے مگر ظالم نے اور اتنے تازیانے مارے. بابا جونم حسین میرے بابا حسین. بچی بابا سے باتیں کر رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ کاش کی میشد بازم برام بخندی. بابا میرا دل چاہ رہا ہے پھر آپ کی مسکراہٹ دیکھ. بابا میرا جی چاہ رہا ہے آپ پھر میرے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کریں. کاش کی میشد بازم برام بخندی. چشای زخمی تو دیگر برام نبندی. کاش کہ اپنی زخمی آنکھوں کو آپ بند نہ کریں.
اپنی آنکھوں کو بند نہ کریں بابا جونا حسین سب میں بابا جونا حسین بلند آواز بابا جونا حسین بابا بڑا سخت جملہ ہے سادات مجھے معاف کرنا اولاد والوں جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچی ہے مجھے معاف کرنا شاعر کہتا ہے بابا جونم سکینہ بابا سے بات کر رہی ہے بابا جونم از شبی که از ناخ پرت شدم بابا جس دن میں اونٹ سے زمین پہ گری بابا جونم از شبی که از ناق پرت شدم ببین لبم داره عجب شکافی بابا جب میں اونٹ سے زمین پہ گری بابا میرا ہونٹ پھٹ گیا شاید بچے پوچھیں سکینہ کا ہونٹ کیسے پھٹا میں جواب نہیں دوں گا امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام میری ان پھپھیوں پر جن کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے بندھے تھے سکینہ کے ہاتھ بندھے تھے ہائے اونٹ سے زمین اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا رو رو کے ماتم کرو مولا امام زمانہ کو بلاؤ یا مہدی مولا مولا جلدی آ سب مل کے یا مہدی مولا جلدی آ امام زمانہ جلدی آئیے ان ظالموں سے انتقام لیجئے جنہوں نے سکینہ کو تماچے مارے یا مہدی مولا مولا جلدی آ سب مل یا مہدی مولا مولا جلدی آ یا مہدی مولا مولا خدایا تجھ بی بی سکینہ کی مظلومیت کا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کرو اللہم اجل ولیک الفرج اللہم میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما جو بھی مشکلات میں ہیں
ان کی مشکل کشائی فرما، جو بھی بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا، انہیں شفا عطا فرما، ہمارے گھر کو مہدوی گھرانہ بنا، ہمیں امام زمانہ کا حقیقی سچا پکا عاشق بنا۔